اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل اور اس کے مناقب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو گویا کہ ایک تو امت کی بہتر ہے، کیونکہ جو امت محمدیہ ہے یہ تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر اسی امت کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ اسی امت میں جو امت سب سے بہتر ہے، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ ہمیں خود بھی قرآن سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے، اور میرے آقا جس کے لیے فرما دیں تو اس کا تو بیڑا دنیا میں پار ہو جائے گا اور آخرت میں پار ہو جائے گا۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ قرآن کی تعلیم یا دینی تعلیم کا کوئی عمر کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت جائیں جب چاہیں جس وقت میں چاہیں آپ تھوڑا یا زیادہ قرآن پاک کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت سے بلند لوگوں کو بلند فرما دیتا ہے، مطلب اس قرآن کے پڑھنے سے بہت سے لوگوں کو بلند فرما دیتا ہے، مگر وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل سے مراد یہ قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال جانتے ہیں، قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام جانتے ہیں، قرآن میں جو جائز ہے اس کو جائز مانتے ہیں، جو ناجائز ہے اس کو ناجائز مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پہاڑ کی طرح بلند فرما دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں گرا دیتا ہے، مطلب جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کا جو حکم ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے اگر وہ شخص تو وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کرامن کاتبین یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نام اعمال اور برے اعمال لکھنے کے لیے مسلط فرمایا ہے، جو ہمارے کاندھوں پر مقرر ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو جو ماہر قرآن پاک پڑھنے والا، اچھا قرآن پاک پڑھنے والا ہے، تو گویا کہ اس کا حشر جو ہوگا وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاق ہے، شاق سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ صحیح طریقے سے اس کی زبان سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتا ادا ہونے کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو ہم کوشش کریں، جو قرآن پڑھنے والے ان سے پوچھیں اور کوشش کرتے رہیں۔ لگاتار جب کوشش کریں گے اور اس میں اگر جو دقت آئے گی تو اس دقت اور پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ قرآن پاک کے پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور خاص کر اس مہینے میں تو بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، 3 چیزیں۔ ان میں پہلی چیز ہے قرآن، کہ یہ بندوں کے لیے جھگڑے گا۔ بندوں کے لیے جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ رب سے جھگڑے گا۔ یہ قرآن، جس قرآن کو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن اللہ سے جھگڑے گا، کہا مولا میں وہ ہوں اور یہ بندہ وہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا، لہذا تو اس کی شفاعت قبول فرما۔ تو گویا کہ یہ قرآن ہمارے لیے کل شفاعت بنے گا۔ اور دوسری ہے امانت۔ امانت، اگر ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ یہ امانت بھی اپنے رب سے جھگڑے گی اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گی۔ اور تیسری چیز ہے رشتہ۔ جو انسان رشتوں کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جوڑتا ہے، اور جو انسان رشتوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو توڑتا ہے۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے سے کوئی حسد یا کوئی بغض و کینہ یا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے کسی بات پر، تو ہم اس کو برقرار نہ رکھیں بلکہ اس کو ختم کر کے ہم رشتوں کو جوڑیں، دلوں کو جوڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جوڑ دے۔ جب ہم کو جوڑے گا انشاءاللہ تو رشتے مضبوط ہوں گے، اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی سے 3 دن تک نہ بولے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی بھائی سے کوئی جھگڑا، کوئی فساد ہو گیا ہے تو ہمیں اسے سلام کلام کے ساتھ اس سے تعلقات بنانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے
کہ جو جھگڑالو ہے، جو فسادی ہے، جو گالی گلوچ کرنے والا ہے، تو اس سے دور رہنا بہتر بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام احادیث مبارک پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا